محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ حضرات، فقید المثال عظیم الشان شیر وزا اہل حدیث کانفرنس، جس کا 109واں سال الحمدللہ جاری و ساری ہے، آپ تمام احباب، ہمارے آباء، ہمارے اجداد، اکابر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، رب کی توفیق سے اس کانفرنس کی رونق کو دوبالا کرتے رہے اور اکابر اس کی آبیاری فرماتے رہے۔ میری مراد حضرت العلام امام الاثر زیغم اسلام حضرت مولانا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا لگایا ہوا یہ پودا 1 صدی بیت چکی اور 109واں سال یہ جاری ہے کہ ہر سال توحید و سنت کے پروانے، قرآن و حدیث کے متوالے، کتاب و سنت کو اپنے سینے پہ سجانے والے اور کتاب و سنت کے مطابق اپنے عقائد و اعمال کو بجا لانے والے تشریف لاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے اللہ رب العزت کا ذکر، سرور کائنات کی عظمت، صحابہ اکرام کا وقار، اہل بیت کا تذکرہ، اصلاح معاشرہ کی بات، والدین کی عظمت کی بات بڑی محبت سے فرماتے ہیں۔ اور حضرات، 1 صدی قبل جس طرح حضرت العلام حضرت مولا میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کانفرنس کی بنیاد رکھ رہے تھے، آپ یاری فرما رہے تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اسی انداز میں اللہ رب العزت کے خاص فضل کرم اور اس کی توفیق سے امیر محترم، قائد اہل حدیث، امیر ملت سلفیہ، حضرت علامہ سینیٹر پروفیسر حافظ ساجد میر صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، الحمدللہ سرپرستی بھی فرماتے ہیں اور بڑی محبت، ذوق اور شوق سے اپنے قیمتی لمحات میں سے بہت زیادہ وقت اللہ رب العزت کی توفیق سے وہ اس کانفرنس کے لیے خاص بھی فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت امیر محترم کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ سلامت فرمائے، اس کانفرنس کو اللہ رب العزت تا قیامت سلامت رکھے، اور علاقہ بھر کے لیے، ضلع بھر کے لیے اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو رشد و ہدایت کا جس طرح مرکز بنایا ہے، اسی طرح بلکہ اللہ رب العزت اس سے بڑھ کے اس مرکز کو توحید و سنت اور لوگوں کی رشد و ہدایت کا مرکز بنائے۔ حضرت العلام امام الاثر شیخ الاسلام زیغم اسلام حضرت مولانا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی ان کی عظمت کا ترانہ پڑھ رہے ہیں، یار تو یار اغیار بھی ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ حضرت مولا میر سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریک کے ختم نبوت کی تحریک اپنے زوروں پہ حضرت مولا میر سیالکوٹی اسلام آباد اور راول پنڈی کے علاقہ میں پشاور سے ایک کانفرنس کی واپسی پہ، اور گولڈا کے وہ بزرگ جن کا ختم نبوت کی تحریک کے حوالہ سے اپنا بھی ایک کردار ہے۔ میری مراد جناب پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی، پیغام پہنچا حضرت میر سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ گولڈا تشریف لے گئے، اور پیر میر علی شاہ صاحب اپنے آستانہ، اپنے مرکز باہر نکل کے حضرت کا استقبال فرمایا اور
نماز عصر کا وقت ہے۔ پیر صاحب اعلان فرماتے ہیں، لوگوں آج اس آستانہ کی مسجد میں میرے مصلی پہ امام العصر زیغم اسلام حضرت العلام حضرت مولانا حافظ محمد ابراہیم صاحب میر سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ نماز عصر کی امامت فرمائیں گے۔ بڑا جمع غفیر ہے، لوگ جمع ہیں، اپنے بھی بیگانے بھی۔ سرور کائنات علیہ السلام کی سنت سے محبت کی کیفیت اور عالم یہ ہے کہ حضرت مولانا میر سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے، اور بعض مریدوں نے کہا پیر صاحب یہ اہل حدیث ہیں، وہابی ہیں، سرور کائنات علیہ السلام کی سنت کے حوالہ سے کسی بات پہ کمپرومائز نہیں کرتے، اور آج مصلی امامت پہ وہ کھڑے ہوں گے، ہم ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ پیر صاحب نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، لوگوں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک مجھے ایک سینہ دکھا دو جس سینے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب کو صرف 30 دنوں میں جمع فرما دیا ہو۔ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک ایک ہستی ہے، ایک سینہ ہے، اور وہ سینہ مولا میر حضرت مولانا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ ان کے سینہ میں اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب محض 30 دنوں میں سینہ میں جمع فرما دی، اور فرمایا جس کا جی چاہتا ہے چلا جائے، جس کا جی چاہتا ہے رک جائے۔ آج مصلی امامت پہ کھڑا ہوگا تو اہل حدیث کا سردار حضرت علامہ حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کھڑے ہوں گے۔ حضرات چشم فلک نے دیکھا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی اقتداء میں کھڑے ہیں، اور مصلی امامت پہ حضرت مولا میر سیالکوٹی کھڑے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء، اور میں کہنا چاہتا ہوں اولئک آبائی فجعنی بمثلہم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حضرت میر سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ زندہ و جاوید تاریخ اور اسلاف کی وہ درخشندہ روایات، حضرت امیر محترم نے ان کو آگے بڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ رب العزت حضرت امیر محترم کو اور زیادہ ہمت عطا فرمائے، صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے، حضرت کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ سلامت فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے حضرت الامیر امیر محترم حضرت علامہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تیرا میر میرا میر، چاروں صوبوں کی زنجیر، تیرا میر میرا میر، چاروں صوبوں کی زنجیر۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے قابل احترام معزز علماء کرام اور میرے سامنے تشریف فرما عزیزوں، بزرگوں، ساتھیوں، نوجوانوں،
مجھ سے پہلے اس عظیم الشان کانفرنس میں جو پاکستان کی سب سے قدیمی، سب سے تاریخی اور شاندار کانفرنس ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس میں آپ نے مختلف علماء کرام کے خطاب سنے، اور جب میں آج حاضر ہوا تو ہمارے مایہ ناز خطیب ساتھی جناب بھٹوی صاحب عظمت رسول اور عزت رسول، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اسی اہم اور آج کے حالات کے تناظر میں انتہائی ضروری موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے میں تھوڑی بات چیت کروں گا انشاءاللہ، اور اس مقصد کے لیے جو آیات کریمہ، 2 آیتیں ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، ان کا تعلق سورہ فتح کی ابتدا سے ہے، 26ویں پارے سے، اور ارشاد ہے رب العالمین کا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر۔ گواہ کس چیز کا؟ اللہ کی ہستی کا، اللہ کی توحید کا، گواہ قیامت کے آنے کا، گواہ کتابوں اور فرشتوں کے وجود کا۔ آپ کے ذمہ یہ فریضہ لگایا سب سے پہلے، سب سے بنیادی فریضہ، کہ آپ نے ان حقیقتوں کی جو آج ہمارے ایمان کا جز ہیں، اللہ کی ہستی اور وجود اور وحدانیت اور قیامت، جنت، دوزخ وغیرہ، انبیاء کا آنا، کتابوں کا آنا اللہ کی طرف سے، ان حقیقتوں سے آگاہ کرنا، ان کی خبر دینا، ان پر یقین اور ایمان رکھنے کی دعوت دینا، یہ آپ کا پہلا فریضہ تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے خوشخبریاں دیں، ان حقیقتوں کو مان لینے والوں کو خوشخبریاں دیں، ایمان کی ان جزیات کو اپنانے کے بعد ان کے تقاضوں پر عمل کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو خوشخبریاں دیں، اچھے انجام کی، اچھی زندگی کی، جنت کی، اللہ کی خوشنودی کی، اللہ کے انعامات کی خوشخبریاں دیں، وَنَذِيرًا، اور ڈرایا بھی، لوگوں کو بتایا بھی کہ اگر نہیں مانو گے اور اس ماننے کے مطابق عمل نہیں کرو گے تو پھر اس کا انجام یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ یہ آپ کی ڈیوٹیاں تھیں، شاہد بھی، مبشر بھی، نذیر بھی، یہ تو تھیں آپ کی ڈیوٹیاں۔ اور آپ کے ان ڈیوٹیوں کو ادا کرنے کے بعد، آپ کے آنے کے بعد اور ان ڈیوٹیوں کو ادا کرنے کے بعد ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ اگلی آیت میں وہ بتایا کہ ہمارے ذمے کیا ہے، ساری انسانیت کے ذمے اور مسلمانوں کے ذمے بالخصوص کیا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اب تمہارے ذمے یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی ان باتوں کو مان لو، ان پر یقین کر لو، ایمان لے آؤ، اور اس دین کو پھیلانے میں آپ کے ساتھی بن جاؤ، آپ کی مدد کرو۔ تعزروه وتوقروه،
اور آپ کی توقیر کرو، آپ کی عظمت کو، آپ کی محبت کو، آپ کی حرمت کو، آپ کے احترام کو اپنے دلوں میں بٹھاؤ اور جگہ دو۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی ہے ہماری۔ جس طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیاں تھیں، یہ ہماری ڈیوٹیاں ہیں، اور ان میں توقیر کی جو ڈیوٹی ہے، عزت کرنے کی، حرمت کی، اور وہ عزت اور حرمت جس کی بنیاد آپ کی محبت ہے، آپ کے ساتھ گہرا تعلق اور وابستگی ہے، آپ کے فرمان کے مطابق ہمارا ایمان یہ ہے کہ جس دل میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، توقیر نہیں ہے، عزت اور حرمت نہیں ہے، اس دل میں ایمان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس دل کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں نہیں کہتا، آپ نے فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مسلمان مومن ہونے کا تصور بھی نہ کرے، خیال بھی نہ کرے، جب تک اس کے دل میں میری محبت، میری حرمت، میری توقیر اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اور دنیا کی ہر چیز اور ہر فرد سے زیادہ جب تک نہ ہو، مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہے محبت کی بات۔ اور صحابہ نے محبت اور توقیر جس طرح کی، اس کی دو تین باتیں بھی سن لیں۔ جو نمونہ انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا، اور وہ میں کیوں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ صحابہ کرام کو اللہ نے معیار ایمان بنایا ہے، ایمان کی کسوٹی قیامت تک۔ اب کسی نے اپنا ایمان پرکھنا ہو کہ میرا ایمان درست ہے یا نہیں، اچھا ہے یا کمزور ہے، تو اس کے لیے پیمانہ کیا ہے، کسوٹی کیا ہے، کس گز سے، کس میٹر سے، کس پیمانے سے اپنے ایمان کو ہم ناپ سکتے ہیں۔ ایمان تو اندر کی چیز ہے، اسے کیسے ناپ سکتے ہیں؟ قرآن نے اس کا فارمولہ بتایا ہے، اس کے لیے پیمانہ دیا ہے، ایک گز اور ایک میٹر مقرر کیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت چاہتے ہو تو اس کے لیے ایمان ضروری ہے، اور ایمان وہ ہو جو صحابہ کا تھا، جس طرح ان کا تھا، جن چیزوں کو، ان کا تو انتہائی کمال درجے کا تھا، کوالٹی کی بات نہیں، اس کوالٹی تک ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن جن چیزوں کو انہوں نے مانا، ان چیزوں کو ہم بھی مانیں، ان پر ہم بھی ایمان لائیں، اور اس کوشش کریں کہ اس معیار کے کچھ نہ کچھ عکس، پورا معیار نہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ عکس ہمارے ایمان میں ہو، پھر بات بنے گی۔ صحابہ معیار ایمان ہے، اس لیے میں ان کی بات کرتا ہوں۔ ایک غیر مسلم کی، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، اس وقت وہ کافر تھے، عروہ، ان کی گواہی سن لیں۔ بات چیت ہو رہی ہے مکے کے مضافات میں، مکے سے باہر مذاکرات ہو رہے ہیں قریشیوں میں، کافروں میں اور مسلمانوں میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخالفوں میں۔ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، سب لوگ نماز کے لیے وضو کرنے لگتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھتے ہیں، وضو کا پانی لایا جاتا ہے، وضو کرتے ہیں، اور دیکھنے والا سفیر قریش کا نمائندہ جو مذاکرات کار تھا، نیگوشیٹر تھا، نیگوشیشن یا مذاکرات کرنے کے لیے آیا تھا، وہ کیا دیکھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال شدہ پانی وضو کا آپ کے مبارک ہاتھوں سے لگا ہوا، چہرے سے لگا ہوا، بازوؤں سے لگا ہوا۔ صحابہ کرام اس کو زمین پر گرنے کی اجازت نہیں دیتے، زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے اچک لیتے ہیں، ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اور برکت کے لیے منہ پر ملتے ہیں، بازوؤں پر ملتے ہیں، ہاتھوں پر ملتے ہیں اس استعمال شدہ پانی کو۔
कैफियत उसने जो देखी उसको बयान करता है कि कादू यख्ततिलून अला वज़ूही, ऐसे लगता था लड़ाई नहीं हुई, बस छीना झपटी हो रही थी, लेकिन उसे ऐसे लगता था कि अभी ये लड़ पड़ेंगे कि नहीं ये पानी मैंने लेना है, वो कहेगा मैंने लेना है। वो बंदा सियाना था, उसने जाके वापस रिपोर्ट दी, बताया, कहा, उसने कहा भाई कुरैश के सरदारों, मैं भी तुम्हारा एक हिस्सा हूँ, तुम्हारा एक फ़र्द हूँ, तुम्हारा साथी हूँ, तुमने मुझे नुमाइंदा बना के भेजा, मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूँ। क्या मशवरा? उसने कहा कि इस कौम से अब लड़ने का ख्याल दिमाग से निकाल दो, इससे नहीं अब तुम लड़ सकते। उनका क्यों? क्या देखा है तुमने जो इस नतीजे पर पहुंचे हो? उसने कहा कि इर्रअयतु मलिकन युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु कमा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा मैंने दुनिया के दरबार देखे हैं, बड़े बड़े बादशाहों की मजलिसें मैंने देखी हैं, उसके दरबारियों में, उमरा में, उसके साथियों में किसी बादशाह के, किसी साथी के दिल में अपने बादशाह का, अपने हाकिम का, अपने कायद का उतना एहतराम मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा जितना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी उनका करते हैं। और ये एहतराम मबनी था, इसकी बुनियाद थी दिली मोहब्बत पर और तौकीर पर, आपकी इज्जत और हुर्मत पर। ये उसकी रिपोर्ट है। और खुद सहाबा की कैफियत, दो तीन मिसालें उसकी देख लें। मशहूर वाक़या है, आपने सुना होगा शायद उलमा से, कि फतह के ज़माने, सुलह के ज़माने में, सुलह हुदैबिया के ज़माने में अबू सुफियान आता है और मकसद उसका यह है कि सुलह का ज़माना ख़त्म होने वाला है, 10 साल पूरे होने को हैं, ये एक्सटेंड हो जाए वो मुद्दत, इसमें तोसी हो जाए, ये बढ़ जाए। मदीने आता है। कौन है अबू सुफियान? अबू सुफियान अबू जहल के बाद काफिरों का सरदार है। बद्र के बाद सारी लड़ाइयाँ इसने ऑर्गेनाइज की, इसने मुनज़्ज़म की, इसने बर्पा की, लोगों को साजो सामान भी दिया, उनको उकसाया भी, उनको आमादा भी किया, लेकर आया मदीने पर चढ़ाई के लिए। लेकिन आज हम उन्हें भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, क्योंकि वो मुसलमान हुए और अच्छा उनका खात्मा हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहे। बहरहाल आया अबू सुफियान। अब कुदरत देखें, कुदरत के फैसले देखें कि इसकी अपनी बेटी इसकी उम्मे हबीबा, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में है। उनके घर आता है, बाप है, मिलने के लिए आता है, एक मुद्दत के बाद आता है। देखता है कोई फर्नीचर नहीं, कोई आराइश का सामान नहीं, सादा जिंदगी है, सादा तर्ज रिहाइश है, एक चादर बिछी हुई है, उसी पे बैठते हैं, वही सोफा है, वही कुर्सी है, वही बिस्तर है, वही सब कुछ है। तो खाली ज़मीन पर बैठने की बजाय उस चादर पर वो बैठने की कोशिश करता है, सलाम दुआ के बाद उस चादर पर बैठने, उधर वो बैठने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ प्यारी बेटी उस चादर को उठा के एक तरफ कर देती है। भाई ये क्या है? तुम्हारे दिल में अपने बाप की इतनी मोहब्बत भी नहीं, इतना एहतराम भी नहीं, इतना मकाम भी नहीं, ये क्या है? उन्होंने कहा बेशक आप वालिद हैं, आपकी मोहब्बत है, आपका एहतराम है, और आप एक मुद्दत के बाद मुझे मिले हैं, मैं खुश हूँ, लेकिन ये चादर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर है, और मैं नहीं चाहती कि एक मुशरिक का नजस गंदा जिस्म, खा वो मेरा बाप ही क्यों ना हो, वो इस चादर के साथ लगे। ये क्या है? ये है अज़मत, दिली एहसास अज़मत का, मोहब्बत का, एहतराम का। और फिर देखें हज़रत अबू बकर का एक बेटा
عبد الرحمن تھا غالباً، وہ بدر کی لڑائی میں کافروں کی طرف تھا، اس طرف سے ہو کے لڑائی کر رہا تھا، جنگ کر رہا تھا۔ جنگ کے بعد مسلمان ہوا ایک موقع پہ کچھ وقت کے بعد، اور پھر باپ اور بیٹا بیٹھتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ وہ یاد دلاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ نے خود جو پہنتے تھے چہرے پر جنگ کے دوران زخموں سے بچانے کے لیے اپنے آپ نے بھی پہنا تھا، میں نے بھی پہنا تھا، لیکن میں نے آپ کی آنکھوں سے پہچان لیا کہ یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے والد ہیں۔ ہمارا آمنا سامنا ہو گیا میدان بدر میں، تلوار میرے پاس تھی اور آپ میری زد میں تھے، میں ایک آن میں آپ کا کام ختم کر سکتا تھا، لیکن آپ کا والد ہونا، آپ کے احسانات سب کچھ مجھے یاد آئے اور میں تلوار بچا کے دوسری طرف نکل گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی، قسم اللہ کی کھائی، اور کہا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اگر تمہیں پہچان بھی لیتا تو تمہیں قتل کرنے سے بالکل گریز نہ کرتا، یقیناً تمہیں قتل کر دیتا، اس لیے کہ تم اس وقت میرے نبی کے مخالف ہو کر لڑ رہے تھے۔ یہ آپ کی وہ عظمت اور توقیر جو آپ نے فرمایا کہ اولاد ہو، والدین ہو، سب سے زیادہ عزیز مجھے رکھے تو پھر ایماندار ہے، یہ اس کا نمونہ ہے، یہ اس کا ثبوت ہے، اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ اور پھر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اسی ابو سفیان نے دشمنی کے دنوں میں بھی مانا۔ مزے کی بات جی، ہم تو مانتے ہیں آپ کی عظمت کو، آپ کی بڑائی کو، اور اسی حوالے سے آپ کی توقیر بھی ہے اللہ کے فضل سے، آپ کی محبت بھی ہے، آپ کی عظمت بھی ہے دلوں میں، لیکن وہ عربی میں کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، خوبی وہ ہے جس کا اعتراف دشمن بھی کرے، وہ بھی مانے کہ ہاں یہ اس میں یہ خوبی ہے۔ تو روم کے دربار میں بلائے گئے ابو سفیان ایک تجارتی وفد لے کے گئے ہوئے تھے، انہی دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا تھا، اسلام لانے کی دعوت دی تھی، تو اس نے بلایا عرب تاجر کہاں ہیں، ان کو بلاؤ، ان کو الگ بٹھا کے پوچھا کہ اعلان نبوت سے پہلے تم لوگوں نے، مکے کے لوگوں نے آپ کو سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ نعوذ باللہ، ان کے ہمیشہ سچ ہی بولتے تھے، دشمن ہے پھر بھی کہنے پہ مجبور ہے، امانت میں خیانت تو نہیں کرتے تھے، کبھی نہیں کرتے تھے، وعدے کی عہد کی پابندی کرتے تھے کہ یا نہیں کرتے تھے؟ جی کرتے تھے، تھوڑی سی پچر اتنی سی لگا سکا اس وقت کہ جی اب ہم نے نیا معاہدہ ان سے کیا ہے حدیبیہ کا، دیکھیں اس کو پورا کرتے ہیں کہ نہیں، پہلے تو کرتے رہے ہیں۔ اس نے اس وقت بھی یہ شہادت دی، یہ ہے انسان کی سچی عظمت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سیرت ہے، یہی کردار ہے جو آپ کی عظمت کا نقش، آپ کی حرمت کا نقش، آپ کی محبت کا نقش دلوں میں اور بھی گہرا کرتا ہے۔ اور یہ ایسا آپ کا کردار ہے، ایسی آپ کی سیرت ہے، اتنی اس کی عظمت اور بڑائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک میں بہت سی قسمیں کھائیں، اپنی مخلوق میں سے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کی قسمیں کھائیں، لیکن اگر کسی زندگی کی قسم کھائی، کسی کردار کی قسم کھائی تو وہ ایک ہی ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، آپ کی عمر مبارک کی اور کسی کی عمر اور زندگی کی قسم اس رب قدوس نے نہیں کھائی، اس لیے کہ اتنی پاکیزہ زندگی اسے پیدا کرنے والے کو بھی اتنی پاکیزہ زندگی اور کہیں نہیں ملی، اگر ملی تو محمد میں ملی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس پاک، پاکیزہ، مبارک، پوتر، مقدس، صاف ستھری، نکھری ہوئی زندگی کو اور سیرت کو ایک چیلنج کے طور پہ پیش کیا دشمنوں کے سامنے، آپ کی زبان سے کہلوایا۔ سورہ یونس دیکھیں، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور میں 40 برس
تمہارے درمیان رہا ہوں نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے تمہارے درمیان رہا ہوں. میرا بچپن تم نے دیکھا، میری جوانی تم نے ملاحظہ کی، میری ڈھلتی ہوئی عمر بھی تمہارے سامنے ہے. کرو کہاں اعتراض کرتے ہو، رکھو اعتراض کی انگلی کہاں رکھتے ہو. بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں یا جوانی میں یا اب، زیادہ بڑی تو نہیں لیکن یہ چھوٹی سی لغزش فلاں فلاں آپ سے ہو گئی تھی، یہ بات معمولی سی ہو گئی تھی. رکھو اعتراض، اعتراض کی بات کرو کہاں کرتے ہو. یہ چیلنج قبول نہیں کر سکے. انہیں پتا تھا کوشش بھی کریں گے تو کوئی ایسا سپاٹ نہیں ملے گا، کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی جس پر ہم انگلی رکھ سکیں اعتراض کی. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے دلوں میں آپ کی عظمت کے نقش کو اور بھی اجاگر کرتی ہیں، اور ایسی بہت سی چیزیں. یہی ہوتا ہے نا، حسن صورت، حسن سیرت، حسن کردار، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی محبت دلوں میں پیدا کرتی ہیں. حسن صورت، اس کو دیکھ لیں، جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ سے خوبصورت، آپ سے بہتر انسان میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں. اور سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا کہ یوسف کو دیکھنے والیوں نے حیرت سے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، میرے یوسف کو دیکھ لیتی تو پتہ نہیں کیا کیا کاٹ کے رکھ لیتی. اور ایک دیکھنے والے نے کہا کہ وَإِذَا ضَحِكَ يَتَلَأْلَأُ نُورُهُ فِي الْجُدُرِ، مسکراتے تھے، ہنستے تھے تو ہمیں چمکتے ہوئے خوبصورت دانتوں کا عکس دیواروں پہ نظر آتا تھا. یہ حسن صورت ہے. اور ایسی بہت سی باتیں. اور پھر حسن سیرت کی بات آپ نے سنی، صداقت بھی، وعدہ وفائی بھی، سچائی بھی، حقوق کی ادائیگی بھی، کردار بھی، نیکی بھی، دوسروں کے کام آنا. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری سب سے بڑی اور پہلی ماں، ان کی گواہی جب آپ غار حرا سے تشریف لائے اور کہا کہ اس طرح مجھے ایک عجیب تجربہ ہوا ہے جس سے میں پریشان بھی ہوں کہ اچانک ایک وجود وہاں آ گیا غار میں، ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا. اور اس نے کہا اقرا اقرا، اور ساری بات بتائی. تو انہوں نے وہ گواہی دیتی ہیں آپ کے کردار کے بارے میں، انکا تحمل القلب وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ مصیبت زدوں کے، غریبوں کے، مسکینوں کے کام آنے والے، ان کا ہاتھ پکڑنے والے ہیں، مہمان نواز ہیں، اچھے اخلاق کے مالک ہیں. انشاءاللہ خیر ہی ہوگی آپ کے ساتھ، کوئی برائی، کوئی شر آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی. یہ ان کی بھی گواہی. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قریب سے دیکھ کے کہا کہ من تکمن نبیو لنفسہ قطو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اپنے بدترین دشمن سے بھی کبھی انتقام نہیں لیا. اور بہت سی باتیں جو دیکھنے والوں نے دیکھی اور بیان کی ہیں. آپ کی عبادت کی کیفیت جس طرح سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، آپ کے اخلاق جس طرح وہ بیان کرتی ہیں، دوسرے صحابہ کرتے ہیں. اور تیسری بات ہوتی ہے حسن صورت، حسن کردار، حسن سیرت، حسن صورت اور کردار. اور پھر چوتھی بات اس کے ساتھ اگر شامل کرنا چاہیں تو وہ خدمت انسانیت. انسانیت کے لیے کیا کیا، انسانیت کے لیے کسی نے کیا کیا. میں نہیں کہتا، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا تحقیق کی بہت مستند کتاب ہے جو غیر مسلموں نے مرتب کی ہے، اور لکھے پڑھے لوگ جانتے ہیں کہ کوئی لائبریری اس کے بغیر مکمل نہیں سمجھی جاتی، کسی کالج کی، کسی اسکول کی، کسی یونیورسٹی کی. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے بغیر. اس کے 14ویں ایڈیشن میں لکھنے والے نے کہا کہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم is the greatest reformer in history. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ وہ پوری تاریخ انسانیت میں سب سے بڑے مصلح تھے، سب سے بڑے نبی تھے، سب سے بڑے اصلاح کرنے والے تھے، انسانیت کے سب سے بڑے خیر خواہ تھے. ٹھیک کہا تھا نا ظفر علی خان نے کہ شایع ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، شایع ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، نازاں ہے تجھ پہ رحمت دارین کا خطاب، برسا ہے شرق و غرب پر ابر کرم تیرا، آدم کی نسل پر تیرے احسان ہیں بے حساب. حسن صورت بھی ہو، حسن سیرت بھی ہو، کردار بھی ہو، انسانیت کے لیے خدمت اور کنٹریبیوشن بھی ہو. قرآن کی گواہی ہے جزا عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم، انسانیت کو غیر ضروری بوجھوں سے نجات دی، ہزاروں خداؤں کے دروازوں سے ہٹا کر ایک اللہ کے سامنے کھڑا کیا. وہ ایک سجدہ تجھے جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آج توحید کو ہم آسان لیتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ تو پکی پکائی کھیر ہے، بنی بنائی اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. لیکن ذرا کبھی سوچیں، کبھی اندازہ کریں کہ عرب کے مشرکوں میں اور دنیا کے مشرکوں میں ان کے دلوں میں توحید اتارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی ہے، کتنی کوشش کی ہے، کیا آپ کی کنٹریبیوشن ہے، کیا آپ کا کردار ہے. تو اس کردار کے مالک، اس سب سے بڑے انسانیت کی خدمت کرنے والے عظیم شخصیت، ان کی توقیر، ان کی عظمت ہمارے دلوں میں کیوں نہ ہوتی ہے اور ضرور ہونی چاہیے. باقی رہی یہ بات کہ کوئی ہمارے ہوتے، مسلمانوں کے اور بالخصوص اہل حدیث کے ہوتے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین کے بارے میں سوچے بھی، اسے زمین پر بسنے کا، باقی رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور یہ قانون تو ہمارے ملک میں موجود ہے. توہین رسالت کرنے والے کے لیے موت کی سزا جو شرعی سزا ہے، جو ضروری سزا ہے شریعت کے مطابق، لیکن آج تک کسی ایک کو ملی ہے؟ نہیں ملی. یہ ٹھیک ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال بھی کرنے کی کوشش کی گئی، مسلمانوں پر، غیر مسلموں پر نہیں، مسلمانوں پر مسلکی اختلاف کی وجہ سے ہمارے کئی علماء، ہمارے کئی لوگ اس کا نشانہ بنے، توحید بیان کرنے کی وجہ سے کہ جی نبی کی بھائی قرآن کہتا ہے کہ کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. اگر ہمارا مولوی کہہ دے، ہمارا عالم کہہ دے تو وہ کہتے ہیں کہ جی نبی کی توہین ہو گئی کہ نبی بھی غیب نہیں جانتا. مثال کے طور پر ہوئے ہیں ایسے واقعات. توحید بیان کرتے ہوئے، قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقت بیان کرتے ہوئے کیس بنے لوگوں پہ، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ہم توہین کرنے والے کی موت کی سزا کی کبھی مخالفت نہیں کریں گے. ہمیشہ یہ کہیں گے کہ یہ قانون درست ہے اور پاکستان میں باقی رہنا چاہیے. صرف میں نے یہ تجویز کیا تھا کچھ عرصہ، کافی عرصہ پہلے، مختلف محفلوں میں دہراتا رہتا ہوں، جو آل پارٹیز کانفرنسیں ہوتی ہیں، مختلف مسائل کے درمیان میٹنگز ہوتی ہیں، کہ بھائی اتنا کر لو، ہر ضلع میں ایک امن کمیٹی ہے، وہ اس کے پاس پہلے کیس جائے، کوئی توہین کا کیس ہوا ہے اس کے پاس جائے، وہ متفقہ طور پہ اس مسلک کے، جس مسلک کا وہ بندہ ہے جس نے کیا ہے، جس پر الزام ہے، اس مسلک کے نمائندے سمیت سب اتفاق کریں کہ واقعی توہین ہوئی ہے، پھر کیس چلاؤ اس پر، پھر دو اس کو سزا. صرف اس طریقہ کار میں فرق ہونا چاہیے، قانون وہی رہنا چاہیے، اس میں ہم کسی تبدیلی کی ہم اجازت انشاءاللہ نہیں دیں گے انشاءاللہ. اسی طرح اب جو ہوا ہے وہ کیا جی، اناد اور تضاد، یہ دو باتیں پکڑی ہیں. سپریم کورٹ صاحبہ ہی کہنا چاہیے، سپریم کورٹ صاحبہ کہنا چاہیے، کہ ایسے نہ ہو کہ مجھے بھی
ٹھیک ہے پکڑ کے لے جائیں تو لے جائیں، لیکن وہ کہیں گے جی توہین عدالت ہو گئی۔ تو سپریم کورٹ صاحبہ نے دو چیزیں تلاشی ہیں، تضاد اور اناد۔ تضاد کی بات میں بات نہیں کروں، اناد کیا ہے کہ جی جن عورتوں نے گواہی دی ہے ان کا اس سے اناد تھا۔ بھائی اناد کیا تھا؟ کوئی پہلے دشمنی چل رہی تھی؟ کوئی دشمنی نہیں چل رہی تھی، بات ہوئی پانی پلانے پہ، انہوں نے کہا تم عیسائی ہو، غلط کہا یا صحیح کہا؟ انہوں نے کہا تم عیسائی ہو، ہم تمہارے ہاتھ کا پانی نہیں پیے۔ دیہات میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس سے بات چلی اور عقل یہ کہتی ہے، عقل میں یہ بات آتی ہے کہ جب بات چلی، بحث ہوئی، تو اس گستاخ ملعونہ اس نے ضرور، عقل یہ کہتی ہے، عقل مانتی ہے اس بات کو کہ جب یہ بات چلی تو اس نے غصے میں ریئیکشن اور رد عمل کے طور پہ مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ واہیات گندے کلمات کہے۔ عقل مانتی ہے اس بات کو۔ پہلا اناد کا کیا مطلب ہے کہ اناد اسی وقت بات کرتے کرتے اناد ہو گیا، دشمنی ہو گئی۔ پھر جی وہ FIR دیر سے ہوئی۔ بھائی یہ ایسا مقدمہ تو پولیس اس کو ہاتھ ہی نہیں ڈالتی، ہم اس میں کیا کریں؟ 5 دن وہ سوچتے رہے، گواہ نہیں سوچتے رہے، شکایت کرنے والے نہیں، پولیس اور اس کے افسر سوچتے رہے، تھانے دار افسروں سے پوچھتا رہا، وہ اس کو بتاتے رہے۔ تو ان کا قصور ہے، ہمارا قصور تو نہیں ہے، شکایت کرنے والوں کا قصور تو نہیں ہے اگر دیر ہوئی۔ باقی رہا تضاد، کیا تضاد ہے؟ تھوڑا بہت تو ہوتا ہے نا کہ یہ واقعہ اتنے بجے ہوا کہ اتنے بجے، وکیلوں تک تو کام ہی یہ ہے کہ یہ واقعہ نہیں جی اتنے بجے ہوا، کسی سے کہلوا لیا کہ 9 بجے ہوا، کسی سے کہا کہ 9:15 بجے ہوا، کسی نے کہا 9:20 پر ہوا، بس یہ تضاد نکل آیا۔ اس طرح کے تضاد پکڑے کہ جی کہاں ہوا، کس جگہ ہوا، فلاں جگہ ہوا، فلاں جگہ ہوا، کتنے بجے ہوا فلاں۔ مسئلہ کیا ہے؟ آج تک کیوں سزا کسی کو نہیں ہوئی؟ اتنے سینکڑوں لوگوں پہ کیس بنا، کچھ پہ غلط بھی بنا، میں خود کہہ چکا ہوں کہ غلط بھی بنتے ہیں، لیکن سارے ہی کیس غلط تھے؟ نہیں، توہین بھی ہوتی ہے، کیس صحیح بھی بنتے ہیں، لیکن ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، رب سے نہیں ڈرتے، ڈرتے ہیں امریکہ سے، برطانیہ سے، روس سے، مغرب سے، یورپ سے ڈرتے ہیں۔ وہ کہیں گے کتنے غیر مہذب ہیں یہ کہ ایک نبی کی توہین پر وہ قتل کر رہے ہیں ایک انسان کو۔ وہ تو ویسا ہی سزائے موت کے خلاف ہیں، خام خواہ پاگل ہیں، بیوقوف ہیں، سزائے موت کے ویسے ہی خلاف ہیں، اور پھر نبی کی توہین پر سزائے موت دینا یہ تو ان کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ ان سے ڈرتے ہیں، ان سے ڈر کے جج بھی، حکمران بھی ان سے ڈرتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے۔ اور یہ نہ سوچو وہ کیا کہیں گے، یہ سوچو کہ اللہ کیا کہے گا، رب کیا کہے گا، اور تم کیا کہو گے رب کے سامنے روز قیامت، تم کیا کہو گے یہ سوچو۔ اپنا جواب سوچ کے رکھو، ان کی کیوں سوچتے ہو؟ وہ تو ہیں ہی اسلام کے مخالف۔ تو یہ باتیں ایسے کہنے کی ہیں، تضاد ہے، اناد ہے، فلاں ہے، سزا ویسے ہی نہیں دینا چاہتے، یہ سزا اس طرح کی دینا ہی نہیں چاہتے۔ کتاب قانون سے، قانون کی کتاب سے اس سزا کو نکال نہیں سکتے، یہ جرت بھی ان میں نہیں ہے، اور وہ دینا بھی نہیں چاہتے۔ مسئلہ یہ ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ہم اس کانفرنس کے حوالے سے، اسٹیج کے حوالے سے اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جسارت کرنا، کوشش کرنا بھی، یہ کسی مسلمان کے لیے بالعموم، کسی بھی مسلمان کے لیے، اور بالخصوص اہل حدیث جن کی بنیاد ہی نبی سے محبت پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے مسلک کی بنیاد نبی کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سوچے بات جو میں نے کہی ہے، میں اس وقت اسی تفصیل نہیں کر سکتا۔ ہماری بنیاد ہی نبی کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی اہل حدیث قیامت تک اس کی اجازت نہیں دے گا انشاءاللہ۔ اور جیسے میرے دوستوں نے کہا، جان کی قربانی دے سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر، حرمت پر، توقیر پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ یہی مسلک اہل حدیث ہے، یہی ہمارا موقف ہے، اور انشاءاللہ تمہاری تمام رکاوٹوں کے باوجود، تمہاری تمام دھمکیوں کے باوجود، تمہارے تمام
کوششوں کے باوجود قیامت تک اہل حدیث کا اور مسلمان کا یہی موقف رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور اسی پہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اسی یقین پر، اسی ایمان پر، اور اسی حرمت اور اسی عزت اور اسی محبت پر ہماری موت آئے، اور اسی کے سہارے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے اور نبی کے ساتھ ہمیں جنت میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔